جو تقریب ثابت ہے سنت رسول سے یا عمل صحابہ سے اس کو تو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے. جیسے حدیث میں الفاظ آئے ہیں عضو علیہ بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو، کچلیوں سے پکڑ لو. لیکن جس تقریب کا، جس رسم کا کوئی ثبوت نہ ملے، نہ حضور کے عمل سے نہ صحابہ کے تعامل سے، اس کو پھر پوری بے دردی کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ، جرت رندانہ کے ساتھ اس کی جڑ کاٹ دینی چاہیے. اس میں کمی نہیں ہے. کمی بیشی تو پھر وہی الفاظ ہو جائیں گے ریلیٹو ٹرم میں، کتنی کمی کتنی کمی نہیں، اسے جڑ سے اٹھنا. اس چیز کو، اس اصول کو سامنے رکھ کر، اور یہ اصول اس حدیث سے ماخوذ ہے جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ان میں سے ایک ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا. پوچھا گیا کہ وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ یا وہ جماعت یا وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز عمل کی پیروی، ان کا نام چاہے ایک نہ ہو، ان کا طرز عمل یہ ہو کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کی پیروی کرے. اسی پر ماخوذ ہے یہ، اسی پر مبنی ہے. تو اس کے ضمن میں کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، یہ بات جو ہے شروع میں تو لوگوں کو عجیب سی لگی. ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور کا قولی حکم ہے اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منعقد کیا کرو. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. نمبر 2، شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے کسی دعوت کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اصل میں تو اصول سمجھ لیجیے، فلسفی کیا ہے اسلام. شادی کے معاملے میں لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے، سارا خرچہ لڑکے کے ذمہ، اور اس کا گھر آباد ہونا ہے. لڑکی کا معاملہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، اس پر کوئی بوجھ نہیں آنا چاہیے. اس کے ماں باپ نے پال پوس کر تمہارے حوالے کر دی، شرم کرو کہ اس کے بعد تمہیں کچھ مزید چاہیے اس سے. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ لہٰذا لڑکی والوں کی طرف سے دعوت طعام کا کوئی ثبوت نہیں، اس کی جڑ کٹنی چاہیے، زیرو، کوئی مشروب بھی نہیں، کوئی اور نہیں. پھر میں کہوں گا کمی بیشی جو ہے یہ پھر وہ ریلیٹو ٹرمز ہو جاتی ہے. تو جہاں انگلی رکھنے کی جگہ ہوگی وہاں پورا ہاتھ اور کوسا رکھ دیا جائے، جڑ کاٹ. نتیجہ کیا نکلا؟ ان دو کو جمع کیجئے. لڑکی کے گھر پر کوئی فنکشن ہے ہی نہیں، جانبین مسجد میں جمع ہوئے، یہ لڑکے والے بیٹھے ہیں، وہ لڑکی والے بیٹھے ہیں، مسجد میں آئے، نکاح ہوا، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، کوئی تکلیف. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جسے آپ جنج کہتے ہیں، بارات، اس کا تصور زیرو ہو گیا. اسلام میں بارات کا کوئی تصور، چہرہ بندی کی کوئی تقریب، ہندوانہ تقریبات. بارات کے لیے عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں کیا ہوگا؟ عربی میں نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں. ولیمہ جو ہے اس کی تاکید، فرمایا جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو ضرور جائے. اب آپ سوچئے، اس نبی نے ہمیں اتنی تفصیل سے ہدایت دی دعوت ولیمہ کی. اگر لڑکی والوں کے ہاں کسی دعوت کے اندر کوئی خیر ہوتا ذرہ بھر، تو کیا حضور ہمیں اس سے محروم رکھتے؟